سر آپ کا جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, ناٹ جسٹ چیٹ جی پی ٹی, اینی ادر اے آئی ٹول, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یار اوور ہائپڈ ہے, ایسی خام خواہ لوگ اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں, یا آپ بھی کہیں گے نہیں اٹ از سم تھنگ, وہ باقی ورلڈ چینجنگ چیز ہے؟ اب مجھے پتہ چل گیا نا یہ کتاب ہے, یہ حدیث نمبر بھی بتا رہا ہے, تو میں اس کو جا کے کتاب کھولتا ہوں, اصل کتاب, اور وہ جو اس نے ریفرنس دیا ہے میں اس سے ڈبل چیک کراس چیک کرتا ہوں. 60-70% آف دا ٹائم وہ غلط ہوتی ہے. ہفتوں پہلے یا کچھ مہینوں پہلے ایک خاتون کا میسج آیا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے اتنا اس طرح طلاق دی ہے, تو کیا میری طلاق ہو گئی؟ تو جب میں نے پورا اس کو دیکھا تو طلاق ہو گئی تھی. میں نے کہا جی آپ کی تو طلاق ہو گئی ایز پر دا لا. تو نے کہا میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تھا, اس نے کہا میری طلاق نہیں ہوئی ہے. ابھی آپ کیا چیلنج دیکھتے ہیں, اور آپ کے نزدیک اس کا وے آؤٹ کیا ہے, جو ابھی جو اسٹوڈنٹس جو دین پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کیا ہے کہ اٹ شوڈ بی ٹوٹلی بینڈ, یا کیا کیا جائے؟ ہم نے بھی پتا ہے کہ وہ بچہ, ایک لڑکا ایڈم سم تھنگ کیلیفورنیا میں, وہ ڈپریس فیل کر رہا تھا, اس نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا, اس نے کہا فیلنگ سوئسائڈل, میرا جینے کو دل نہیں چاہتا, اور ایونچولی چیٹ جی پی ٹی نے اس کو انکریج کیا اس بات کے اوپر, اور اس کو ایون یہاں تک بتایا کہ تم سوئسائڈ کرنے سے پہلے اپنے پیرنٹس کو کیا نوٹ لکھ کے جاؤ وغیرہ وغیرہ, اینڈ ایونچولی اس بچے نے سوئسائڈ کر دیا. جب دجال نے ایکچوئل آ جانا ہے ان پرسن, تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ سارا کنٹرول جو ہوگا نا وہ اس کے پاس ہوگا, اور ہم اتنے ڈیپینڈنٹ, اتنے ریلائنٹ ہو جائیں گے کہ جس دن میرا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو گیا نا تو میں تو گیا. پھر میں کہوں کہ جی آپ کے ساتھ کوئی خاتون بیٹھی ہے, آپ کے ساتھ بالکل ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وہ آپ کو ایک امیج جنریٹ کر دے گا, ہاں بالکل, اور وہ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ چڑھا دے, اور کسی کو بھی ڈیفیم کر دے, آلریڈی کر رہے ہیں لوگ, بالکل رائٹ. اب لوگ اتنا بھی نہیں سوچ رہے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں, ایسا نہیں کر سکتا, اٹ could be AI generated. Exactly. آپ کا پورا لیکچر اپلوڈ ہو جائے گا, آپ نے کہا بھی نہیں ہوگا, اور میں نے کہا ہی نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی, اللہ جانے کیسے زمانے آنے والے ہیں اور کل کو کیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد ظفر ہے, اور میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کمپیوٹر سائنس سے ہے. پھر فار دا لاسٹ مور دین آپ کہہ سکتے ہیں 20 ایئرس میں جو ڈفرینٹ ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز اور اسلام ریلیٹڈ جو آرگنائزیشن یا سیٹ اپس یا ویلفیئر ہے ان کے اندر ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں رول پلے کرتا رہوں. ابھی آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے ہمارا, اس کے اندر ہم ایک ٹاپک کو ڈسکس کریں گے, اور وہ ٹاپک ہے اے آئی کا ایونٹ, اور اس کے اندر اسلام اور جو آگے فیوچر جو جس طرح ہیومینٹی کو اوور آل امپیکٹ کر رہا ہے اے آئی, اس کو اندر ہم لوگ اسپیشل ایکسکلوسیو فوکس رکھیں گے آن اسلامک لرننگ, اسلامک نالج, اسلامک اسکالرشپ کے اوپر. ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کے انٹروڈکشن سے پہلے تھوڑا سا ٹاپک کا بیک گراؤنڈ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس سے پہلے تک تقریباً تمام مخلوق کریٹ ہو چکی تھی. فرشتے بھی موجود تھے, جنات بھی موجود تھے, اور تمام مخلوق موجود تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر اس کو مینشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ انٹینٹ شیئر کی تھی فرشتوں کے ساتھ کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں, بلکہ یہ بھی نہیں کہا انسان بنانے والا ہوں, میں فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کے اوپر فرشتوں نے تعجب کیا تھا, کویشچن کیا تھا کہ اس کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے, ہم موجود ہیں, ہم سب کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ تو دے دیا فرشتوں کو, انی عالم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک ٹیسٹ بھی, ٹرائل بھی کر کے دکھا دیا ان کے آگے, اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی جو تخلیق تھی اس کے اندر ایک اسپیشل جو چیز تھی جو تمام باقی جو تخلیق ہے, جو باقی مخلوق ہے, اس سے ڈفرینٹ تھی. دیٹ واز کہ آدم کے اندر ایک انہیرنٹ انٹیلیجنس کا ایک سبسٹنس تھا ان کے اندر, وہ جان سکتے تھے, سیلف لرننگ کا ایک پروسیس تھا ان کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان لفظوں میں قرآن کے اندر اس طرح بتایا ہوا, ہم سب اور ہم سے پہلے بھی جتنے بھی لوگ گزرے ہیں تمام کی ایزی لینگویج کے اندر بتایا, وہ علمہ آدم الاسماء کلہا, اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. دس ڈز ناٹ مین کہ نام سکھائے, بلکہ کہنے کا مطلب یہ اس نالج کو یا اس کیپیسٹی کو یا اس ایبلٹی کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ آدم کے اندر وہ صلاحیت تھی کہ وہ ایک انٹیلیجنس کے ایک راستے کے اوپر چل سکتے ہیں, ایک نیچرل انٹیلیجنس ہے جس کو وہ ہارنس کر سکتے ہیں. اور فرشتوں کے آگے جب بات کرا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم بتاؤ ان چیزوں کی یہ کیا چیزیں ہیں, واٹ آر دیز آبجیکٹس یا سبسٹنس یا جو بھی تھا. تو فرشتوں نے تو ایک دم سے ہینڈز اپ کر دیا, ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ جو آپ نے ہمیں دیا ہے, اس سے زیادہ تو ہم نہیں جانتے. لیکن جب آدم کو کہا تھا کہ آدم اب آپ بتائیں, تو آدم نے ان کو سب چیزوں کے نام بتا دیے تھے, اور یہاں سے پھر فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات کا ٹائٹل پاتے ہوئے پھر انسان نے پوری دنیا کے اندر بہت بیسک پریمیٹیو لائف سٹائل سے, جہاں پہ ٹرائبل اور نومیڈک لائف سٹائل تھا, اس سے اب ہم لوگ ایک میگا سٹیز اور بہت ایک کمپلیکس لائف سٹرکچر کی طرف چلے گئے ہیں.
لیکن تھرو آؤٹ ہیومینٹی جو تھی نا وہ ایک ایسی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈومیننٹ اسپیشیز رہی ہے، اور اس کو چیلنج جو تھا نا اس نے تمام چیلنجز کو ہارنس کر دیا اپنے نالج کو یوز کرتے ہوئے. لیکن اب انسان نے ہی ایک ایسی چیز پیدا کر لی ہے جس کو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بولتے ہیں، اور ایک رائٹر ہیں یوان، انہوں نے اس کو نام دیا ہوا ہے ایلین انٹیلیجنس. انہوں نے اس کا نام دیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جگہ انہوں نے اس کا نام ایلین انٹیلیجنس رکھا ہے. اور وہ جوئش بیک گراؤنڈ کے ہیں، ایتھیسٹ مائنڈ ہے ان کی، تو اس لیے وہ تو ہومو سیپینز اور ایولیوشن کو اس طرح سے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہومو سیپینز ہے نا، ان کے لیے سب سے بڑا جو اب ایک اسپیشیز کا جو ایک چیلنج ہے نا، وہ اب آ رہا ہے ان کے لیے. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم اس ٹاپک کو اب لیتے ہیں. اور اس میں تھوڑا سا پہلے ایک ڈسکلیمر بتا دوں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہائی ٹیک چیزوں کو اور بہت زیادہ آٹومیشن کو شاید آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، وچ از ناٹ دا کیس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وہاں پہ آئے گی جہاں پہ دیٹ مشین ہیز دی ایبلٹی ٹو لرن، اڈاپٹ، ریویو دا ڈیٹا، اور وہ خود سیلف ایوالو ہو وداؤٹ اینی ادر ہیومن انٹروینشن، وہ سیلف ایوالو ہو رہی ہو. تو بہت اسمارٹ سسٹمز جو ہوں گے نا، وہ دے آر ناٹ اے آئی بیس سسٹمس. لیکن اے آئی کی جو تھیوری کافی حد تک تھی نا، وہ مور اور لیس وہ کور اپ ہو گئی ہے پچھلے چند سالوں کے اندر ود دا انٹروڈکشن آف چیٹ جی پی ٹی. جب چیٹ جی پی ٹی آیا تو ایک دم سے ہر عام انسان نے، میرے جیسے بندے نے بھی ایک دم سے اس چیز کو ایکسپیرئنس کرنا شروع کر دیا، اور اس نے ہر فیلڈ کو امپیکٹ کیا. یہاں تک کہ جو ہمارا ایکسکلوسیو ٹاپک ہے کہ ہم نے اس کے اندر اسلام، مسلمس اور جو اسلامک اسٹڈیز، اسلامک اسکالرشپ ہے، ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے ان دی ایج آف اے آئی. ہمارے جو بہت وردی گیسٹ ہیں وہ ہیں شیخ مفتی توقیر صاحب، جو کہ خود بھی ایک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، اور انہوں نے خود بھی پروگرامنگ لینگویجز کے اندر اور وہاں پہ جاب کی ہوئی ہے. تو ہی ہیز اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ اسلامک جو ہے ٹاپکس، ان کے اوپر ان کی گرپ ہے ماشاء اللہ سے. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ کنٹمپرری ایشوز جو ہیں، وہ ماڈرن ٹائم کی، ان کو بھی بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، بہت ویل ٹریولڈ ہیں. اور اٹ از آور آنر کہ وہ آئے ہیں یہاں پہ، اور ہمارے وہ آج اس کے اندر ہمیں رہنمائی کریں گے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک، الحمد للہ. شیخ صاحب، ہم اس ٹاپک کو آپ کے لیے اوپن کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے یہ بتا دیں اس طرح کر کے کہ ہسٹوریکلی جب اسلام دنیا میں آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا علم ہمیں منتقل کیا، وحی کے ذریعے کتاب کی شکل بعد میں بنی تھی، اور پھر اس کے بعد احادیث جو تھیں وہ موتی تھے جو بکھرے ہوئے تھے. تو ابتدائی جو 2-3 ڈیکیڈس اور فار دا نیکسٹ 100-200 ایئرس جب تک حدیث کا کام بھی ہو رہا تھا، آپ سے رہنمائی یہ لینا چاہیں گے کہ اسکالرس کا کیا رول تھا، اسکالرس نے کس طرح سے اسلام کے دین کو اس طرح سے محفوظ کیا جس طرح کہ اب ہمارے لیے وہ بک کے فارم کے اندر، اتھینٹک سورسز کے فارم کے اندر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. دیکھیں، ہمیں سب سے پہلے یہ چیز جاننی چاہیے کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے. قرآن، جیسے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ نور ہے، اور حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک سے نکلے ہوئے وہ الفاظ ہیں، یا ان کے وہ ایکشنز ہیں، وہ اقوال ہیں جو کہ ان سے صادر ہوئے، اور وہ بھی چیزیں جو ان کے سامنے ہوئیں اور انہوں نے اس کو افرم کیا. تو ان سب چیز کو حدیث کہتے ہیں. جب قرآن اپنے آپ کو نور کہتا ہے تو نور ایکچولی مینس کہ اس کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ سکتے ہیں. 1 نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا انتخاب کیا، اس کے اوپر قرآن اتارا وحی کے ذریعے. اللہ تعالیٰ سب کو الہام بھی کر سکتے تھے، سبھی اللہ کے بندے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنائی کہ ایک شخص کو منتخب کیا اپنے، جس کو نبی کہتے ہیں، ہمارے آخری نبی ہیں، اور ان کے دل پر قرآن اتارا. سو مچ سو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لے کر آتے تھے تو ان کو ان کے پیچھے پڑھنے سے بھی منع فرما دیا. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ کیونکہ وہ جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ میں یاد کر لوں، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، یہ میرے اوپر ہے کہ میں اس کو آپ کے دل میں جمع کر دوں گا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، بس سنا کریں، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس کو سمجھا بھی میں ہی دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نبی کریم علیہ السلام کے دل پہ اتارا ہے. زبان سے بھی ان کی اتباع اس وقت کرنے سے منع کیا. تو قرآن جو نور ہے
وہ نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ سکھایا تو نہ صرف کہ وہ الفاظ تھے، وہ ان کے دل میں جو اس وحی کا نور تھا اس کو بھی پاس آن کیا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈسکشن اس لیے ہے کیونکہ انشاءاللہ جب ہم جائیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اسلامک لرننگ پہ، اسکالرشپ کے اوپر وغیرہ وغیرہ، تو ہم ایک ایلیمنٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو لوگ بھول رہے ہیں کہ یہ جو اسلامک نالج ہے جو کہ قرآن اور حدیث اور سنت کی شکل میں ہی ہمارے تک پہنچی ہے، اٹس ناٹ اونلی جسٹ انفارمیشن، یہ صرف کوئی الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نور بھی ہے جو کہ دل سے دل میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑا جو آپ نے فرمایا کہ یہ بک فارم میں کافی عرصے بعد لکھا گیا حدیث کی کمپائلیشن، آلدو تھوڑی بہت کمپائلیشن شروع ہو گئی تھی نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہی، قرآن بھی لکھا جاتا تھا، چمڑے پہ لکھا جاتا تھا، درختوں کی چھالوں پہ لکھا جاتا تھا، لیکن پھر اس کو ایونچولی ایک بک فارم میں باقاعدہ کمپائل کیا گیا، اور لائک وائز حدیث کی جو پراپر فارمل کمپائلیشن ہے وہ بھی تھوڑے عرصے بعد ہوئی، آلدو اس سے پہلے تھی۔ لیکن جو اس وقت میں بات یہ کر رہا ہوں کہ چونکہ نور ہے اور نور سینے سے سینہ ٹرانسفر ہوتا ہے، اس لیے حدیث کی سائنسز کے اندر ایک بہت بڑا جو رول ہے یا اس کے اندر ایک فیکٹر ہے وہ اسناد کا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ اگر حدیث کو اسی وقت آتھینٹک کہا جاتا ہے جبکہ اس کی ایک سند آپ کو ملتی ہے، اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں کہ اچھا کون کس نے کس سے سنی، تاکہ آپ اس کو ویریفائی کر سکیں کہ یہ شخص کیسا تھا، یہ بندہ عادل تھا، اچھا انسان تھا، جھوٹ بولتا تھا، یو گو اینڈ انویسٹیگیٹ ایوری سنگل ون آف دیم۔ بٹ ناٹ اونلی دیٹ، صرف یہ بات بھی نہیں، وہ سند کے ذریعے سے وہ حدیث کا نور نبی کریم علیہ السلام کے دل سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے وہ نور بھی ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ سے ٹریڈیشنلی یہ بھی ہماری ایک ٹریڈیشن رہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چین آف ٹرانسمیشن چھوٹی ملتی ہے تو آور اسکالرز ہیو آلویز ٹرائیڈ کہ آپ اس چھوٹی چین کے ذریعے سے کوئی حدیث حاصل کریں، اور یہ بھی آپ کو سنت سے ہی ثابت ہوتی ہے، صحابہ کے واقعات سے ثابت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈماسکس میں تھے، دمشق میں، اور ان کے پاس ایک مدینہ سے شخص آیا چل کے، اور اس شخص نے ایک حدیث سنی ہوئی تھی مدینہ میں جو نریٹ کر رہے تھے سیدنا ابو درداء، لیکن چونکہ اس نے کسی کے تھرو سنی تھی اور وہ چاہ رہا تھا کہ میں سیدنا ابو درداء سے ڈائریکٹ سنوں، اور ان کو پتہ چل گیا کہ وہ ڈماسکس میں، دمشق میں سو حیات ہیں، ہی ٹریولڈ آل دا وے ایک حدیث ان کی زبان سے سننے کے لیے جو اس کو پتہ بھی تھی، اور آ کے وہ سیدنا ابو درداء کے پاس آیا، نے کہا کہ میں نے سنا اب یہ حدیث روایت کرتے ہیں، نے کہا کرتا ہوں، تو نے کہا میں حدیث سننے آیا ہوں، نے کہا کوئی اور مقصد نہیں تھا، کوئی اور مقصد نہیں تھا، کچھ تو ہو شاید تجارت کا غرض، کوئی غرض نہیں ہے میرا، میں آپ سے حدیث سننے آیا ہوں بس۔ اور پھر سیدنا ابو درداء نے وہ حدیث بھی ان کو سنائی۔ تو یہ ہمیشہ سے پہلے یعنی شروع کی جنریشن سے یہ چیز ہماری ٹریڈیشن میں رہی ہے کہ جتنی چھوٹی چین ہو سکے اتنا بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو لائٹ ہے، فار ایگزامپل یہ لائٹ ہے، جتنا میں اس کے قریب ہوں گا لائٹ میرے لیے زیادہ تیز ہوگی، جتنا دور ہوتا جاؤں گا لائٹ ڈم ہوتی جائے گی۔ تو وہ جو نور نبی کریم علیہ السلام نے ٹرانسفر کیا، تو وہ جتنا دور ہوگا وہ نور ڈم ہوگا، ظاہری بات ہے۔ تو جتنا ہم اس چین کو کلوز کر لیں گے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، وہ لائٹ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ قرآن اور حدیث کا جو نالج ہے، اٹس ناٹ اونلی جسٹ انفارمیشن بٹ اٹ از اے لائٹ دیٹ از ٹرانسمیٹڈ فرام اے چیسٹ ٹو اندر چیسٹ۔ اسی لیے ہمارے اس ماڈرن ایرا کے اندر جب کہ ہم لوگ لرننگ کے، اے آئی تو ایک اور بات ہے، لیکن ایون لرننگ کی جو ڈفرینٹ میتھڈالوجیز ہو چکی ہیں، کمپیوٹر لرننگ اینڈ آل آف دیٹ، ریکارڈڈ سیشنز وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہر ایک کے آف کورس بینیفٹ ہے، ایٹ لیسٹ وی گیٹ ٹو نو تھنگس اور ہم عمل کر پاتے ہیں، لیکن دا ایلیمنٹ، دا فیکٹر آف دیٹ لائٹ گیٹنگ ان ٹو آور چیسٹ، وہ ہم بہت اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ تو انیشیل جس طرح میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ انیشیل جو 200 ایئرس جو تھے جب تک یہ بک کمپائلیشن ہو رہی تھی، پرائمری سورسز ہمارے صحیح بخاری بھی اسی دوران کمپائل ہوئی، صحیح مسلم بھی ہوئی کمپائل، پھر اس طرح اور بھی مسند احمد بھی، تو اس کے اندر میں آپ سے جو کویشچن پوچھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارے اسکالرس گزرے ہوئے ہیں انہوں نے، ان کا رول جو تھا، ان کی نیڈ کیا تھی، یعنی کہ وائی واز اٹ نیڈیڈ کہ اسکالرز ایسے ہونے چاہیے جو یہ کریں؟
یہ رول ادا کریں. پھر مفتی بھی آ گئے, پھر فقیہ بھی ڈیولپ ہوئے اسی ٹائم فریم کے اندر. تو جو سوسائٹی کی ایولیوشن ہے وہ اس کے اندر آپ حدیث تو موجود ہے لیکن اس میں سے ریڈیوس کرنا. سو دیکھیں یہ تو کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہو, لیٹ الون اسلامک اسٹڈیز, آئی مین آپ میتھمیٹکس ہو, لینگویجز ہوں, انگلش لینگویج ہو, کچھ بھی ہو, یو نیڈ اے گائیڈ اینڈ اے مینٹور, رائٹ. یو نیڈ اے اسپیشلسٹ فار ایوری تھنگ ہو کین ٹیچ یو, رائٹ. اگر سیلف لرننگ میں آپ کوئی نہ کوئی غلطی تو کرتے ہی کرتے ہیں. مطلب ایک سمپل سی مثال ہے لیکن دی جاتی ہے کہ اگر کسی کو بتایا جائے RUN از رن, تو پھر PUT از وائی ناٹ پٹ, رائٹ. تو اس کو پٹ کیوں کہہ رہے ہیں, اس کو رن کیوں کہہ رہے ہیں, تو کوئی آپ کو بتائے گا کہ دیکھو اس کو رن پڑھتے ہیں, اس کو پٹ پڑھتے ہیں. تو آپ کو کچھ بھی چیز سیکھنے کے لیے مینٹرشپ, گائیڈنس, اسکالرشپ چاہیے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جو قرآن اور حدیث ہمارے لیے ایز اے سورس آف اسلامک نالج نازل کی ہے, اس کو سمجھنے کے لیے یو نیڈ اے اسپیشلائزیشن. جس طرح ابھی ہم نے شروع میں آیت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ قرآن مت پڑھا کریں جبریل علیہ السلام کے پیچھے, میں آپ کے دل میں اس کو اسٹور بھی کروں گا, اور ثم ان علینا بیانا, میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں گا, اس کا بیان بھی میرے ذمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ ہی نے ایکسپلین کیا کہ واٹ ڈو آئی مین بائی دس, رائٹ. اللہ کے رسول کو سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ان آیات سے, اللہ کے رسول نے صحابہ کو سمجھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو آف کورس اللہ کے کلام کی ایکچوئل اس کے میننگ کیا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آئے گی نا. تو somebody has to specialize in order to understand کہ اللہ کے کلام کا مطلب کیا ہے. ورنہ جتنی آیات ہیں اگر ہم کہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ایک انٹرپریٹیشن ہوگی, ان کی ایک انٹرپریٹیشن ہوگی, ان کی ایک ہوگی, میری ایک ہوگی. تو اگر آج 1 بلین انسان بستا ہے, 1 بلین مسلمان بستا ہے, تو اس کی 1 بلین انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں, وہ تو اٹس ول بی آل اوور دا پلیس. تو وی نیڈ ایسی اسکالرشپ جو کہ جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا ہو, صحابہ نے ان سے سیکھا ہو, یعنی ایک چین ہو. اگین جسٹ لائک اسناد ایک حدیث کی سند ہے, چین آف ٹرانسمیشن ہے, لائک وائز انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اینڈ سنت کی بھی ایک چین آف انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اسی کو اسکالرشپ کہتے ہیں. اب قرآن میں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب لوگ جنگ کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو پیچھے رہ جائے, لیتفقہوا فی الدین, تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں, تاکہ وہ لوگ جب جنگ سے واپس آئیں یہ ان کو سمجھا سکیں. تو اس سے بھی یہ چیز پروو ہوئی کہ اٹ از اے اسپیشلائزیشن جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جس پہ ٹائم لگانے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ جو اسپیشلسٹ ہیں وہ ان کو سمجھائیں جن کو سمجھ نہیں ہے. تو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ سے بھی یہ سمجھ آتا ہے. اسی کو اسکالرشپ کہتے ہیں. اینڈ دیٹ اسکالرشپ نیڈس ٹو کنٹینیو آلویز. آپ کو وہ ہمیشہ چاہیے ہوگا, کیونکہ ایز دا ٹائم گروز دیر آر آلویز سم کنٹمپریری ایشوز. ہمیشہ نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب اس مسئلے کو آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی سے کیسے سمجھے, اس کے لیے آپ کو اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ چاہیے, تاکہ اسی سورس سے, انہی پرنسپل سے آپ یہ جو آج کا مسئلہ ہے اس کو آپ دنیا کو بتا سکیں. اسی کو مفتی کہتے ہیں. بالکل. اور اسی طرح اسلام جب پھیلتا رہا پوری دنیا میں گیا تو نئے نئے کلچرس آئے, نئے نئے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا, اور وہاں پہ بہت ضرورت تھی کہ وہ باؤنڈریز ری ڈیفائن کی جائیں کہ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یہ کیا اسلام. ایک تو وہ ہو گیا جنہوں نے دین کو محفوظ کیا, ایک وہ ہیں جنہوں نے اب نئے نئے اس کے اندر سے فتوے دینے ہیں اور نئی چیزیں جو ہے نا رہنمائی کرنی ہے اس کلچر کے لوگوں کو جو وہاں پہ اس کو فیس کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی جی بالکل. تو یا تو نئے ایشوز ہوں گے یا پھر ڈفرینٹ کلچرز ہوں گے. ایگزیکٹلی جس طرح آپ نے فرمایا. ایگزیکٹلی. اچھا, جو ہمارے بہت سارے اسکالرز ایسے گزرے ہوئے ہیں جن کے بارے میں جن کی فضیلت کے اندر یہ آتا ہے کہ ان کو مثال کے طور پہ ان کو اتنی اسناد زبانی یاد تھیں یا ان کو اتنی لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں. اپارٹ فرام یہ کہ وہ ایک فضیلت کی بات تھی ان کے لیے کہ انہوں نے یہ اتنا کچھ اچیو کیا تھا, اس کے اندر ادر دین دیٹ فضیلت کے علاوہ کیونکہ کتابوں میں محفوظ بھی تھا نا, اس میں کوئی اور بھی اس کا بینیفٹ تھا, اتنا زیادہ اچھا حفظ ہونا حدیث کا بھی اور باقی بھی مسائل کا. دیکھیے میرا یہ ذاتی خیال ہے, بلکہ کئی لوگوں کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ علم تو سینوں میں ہوتا ہے, علم کتابوں میں نہیں ہوتا. ایک دفعہ کوئی واقعہ ہے, آئی ڈونٹ ریکال دا آتھینٹسٹی آف دیٹ, لیکن غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ منقول ہے کہ ایک دفعہ وہ سفر پہ جا رہے تھے, اپنی کتابیں بھی تھیں ان کے ساتھ آف کورس. تو کوئی
وہ جو پورا قافلہ تھا اس پہ کسی ڈاکو نے ڈاکہ مارا اور سب سامان لے گیا انکلوڈنگ ہز بکس. تو انہوں نے کہا کہ کتابیں تو مجھے واپس کر دو, اس کا تمہیں کیا فائدہ, یہ تو میرا علم ہے. تو ڈاکو نے کہا کہ اس علم کا کیا فائدہ جو کتابوں میں ہو. تو امام شافعی نے کہا رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس دن مجھے سمجھ میں آئی, اس ڈاکو نے مجھے سمجھا دیا کہ علم تو سینوں میں ہونا چاہیے. اور سنس دین میں نے یاد کرنا شروع کر دیا جو کچھ بھی میں لکھتا تھا. اور بہت سارے لوگوں نے پھر اسی کی اتباع میں یاد کی چیزیں, کتابیں میمورائز کیں, علم جو بھی اس کا یعنی اس کا جو کور ہے اس کو یاد کیا. اور اس کا فائدہ ہم نے دیکھا ہے فار ایگزامپل ان ریسنٹ ٹائمز کمیونزم کے دور میں جو کہ USSR میں آیا, کتنی ان لوگوں نے ظلم کیا مسلمانوں پہ, خاص طور کے اوپر بندے شہید کر دیے. اور کسی کی اگر گھر کے اندر کوئی اسلامی کتابیں نظر آتی تھیں یا اس طرح کی چیزیں, ان کو پکڑ کے یا تو مار ڈالا یا ان کو جیل میں ڈالا. اور بڑی آج بھی شاید ایٹ لیسٹ آج سے کوئی 10-15 سال پہلے تک تو اس وقت کے لوگ آپ کو ابھی بھی مل جاتے تھے جو اس وقت کی کہانیاں خود سناتے تھے کہ ہم نے کیسے دین کو پروٹیکٹ کیا. انہوں نے لٹرلی ایک آرٹیفیشل دیوار بنائی, اس کے پیچھے کمرہ تھا جو کسی کو نہیں آتا تھا. کوئی اگر فار ایگزامپل کوئی سپاہی آ جائے اور آ کے چیکنگ کرے تو اس کو لگتا تھا یہ کمرہ ہے, تو اس کے پیچھے انہوں نے چھپائے ہوتے تھے, بیسمنٹس بنائی جس سے وہ نکلتے ہی نہیں تھے. اسی کے اندر ان کو کھانا دیا جاتا تھا اور اس کے اندر انہوں نے اورلی اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرایا لٹرلی, یعنی بغیر مصحف کے انہوں نے زبانی قرآن حفظ کرایا. تو اورل ٹریڈیشن تو ہمیشہ سے بہت سارے کلچرز کا حصہ رہی ہے اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں. لیکن آئی ڈونٹ سے کہ فرض اور واجب ہے, لیکن چونکہ فائدے اس کے نظر آئے تو کچھ لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے کہ چیزوں کو احادیث کو زبانی یاد کیا. اور and I would say it was part of their culture and tradition as well. کئی لوگ اصل میں اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے کیونکہ جب تک آپ اس کلچر کے اندر خود سے نہیں ہوں گے آپ اس کو انڈرسٹینڈ اور اس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے. لیکن اورل ٹریڈیشن ہمیشہ سے کچھ کلچرز کا حصہ رہی ہے. دیٹس وائی دے ایکچولی میمورائز دیٹ. اب یہ ایک ادر ڈبیٹ ہے کہ آج اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو, مے بی دیر کین بی ڈفرنٹ اسکولز آف تھاٹس. لیکن آئی تھنک کہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ہم بالکل ہی ڈسریگارڈ کر دیں کہ نہیں بالکل ہی بیکار چیز ہے. مے بی اللہ جانے کیسے زمانے آنے والے ہیں اور کل کو کیا ہوگا, تو مے بی اٹ مے بینیفٹ ان فیوچر ایز ویل انشاءاللہ. تقریباً آج سے اپروکسیمیٹلی 2 decades اگو تک ہم کر لیں, جتنے بھی یونیورسٹیز تھے یا جامعات تھیں جہاں پہ لوگ چاہے عالم دین بن رہے تھے یا چاہے وہ MS اور پھر PhD اس لائن پہ جا رہے تھے, چاہے وہ پاکستان میں ہیں, ابراڈ ہیں, عرب کنٹریز میں ہیں, وہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے ان کا جنہوں نے کمپیوٹر کے یا انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے سیکھ لیا نا, یا مکتبہ شاملہ سے پہلے جو اسکالر بن گئے تھے اور وہ بن گئے تھے, وہ ٹرو سینس کے اندر اس طرح اسکالرز ہیں کہ دے ہیو ریئلی اسٹڈیڈ آل دوز بکس جن کو وہ کوٹ کر رہے ہیں. ابھی بہت یعنی کہ ابھی AI کے ٹائم سے پہلے بھی اٹ واز ویری ایزی کہ آپ نے کوئی ریفرنسز کراس سائٹ کرنے ہیں, ڈھونڈنے ہیں, تو آپ کو زبانی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگوں سے میرا بھی اتفاق ہوا ہے کہ دے آر ویری ویل لرنڈ, لیکن کوئی سوال پوچھے نا اگر تو اچھی بات ہے, احتیاط کرتے ہیں کہ ایک دفعہ موبائل پہ فوراً چیک کر لیا, انہوں نے سرچ کر کے چیک کر لیا کہ کوئی چیز مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. تو ایک تو وہ اسکالرشپ وہ والی ہے نا جو جنہوں نے جان کمائی ہے اس سے پہلے بیفور دا ایونٹ آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی, اور وہ اس سے بھی, لیکن اس کے بعد بھی کوئی فرق تو نہیں پڑا نا سر اس کے اوپر. یعنی کہ جو اگر نیٹ کو بھی سرچ کر کے یا مکتبہ شاملہ کو بھی سرچ کر کے اگر جواب دے رہے ہیں اور اپنی پرسنل جو حافظہ یا اسکل یا جو تھا اس کو نہیں بھی کرتے, تو اس سے کوئی فرق تو کوئی نہیں پڑا نا اس سے. سر ایک چیز میرا خیال ہے کہ جو میمورائزیشن ہے نا وہ انسان کے دماغ کو بہت کھولتی ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی اگر آپ 2 بندے ان کو کمپیئر کریں, اس کی اس نے بہت چیزیں میمورائز کی ہیں ورسز یہ بندہ جو کہ میمورائز نہیں کرتا. میمورائزیشن سے انسان کا اس کے جو نیورونز ہیں نا دماغ کے بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, اس کا دماغ کام ڈیفینیٹلی بہت بہتر کرتا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ بالکل فرق ہی نہیں پڑا تو آئی تھنک دیٹ وونٹ بی دا رائٹ اسٹیٹمنٹ. فرق تو پڑا ہے, لیکن پلس کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ چونکہ انہوں نے میمورائزیشنس کی ہوتی ہیں تو اگر آپ ان سے بات کریں دے وڈ نو لائک اچھا فلاں کتاب میں یہ فلاں ہے اور فلاں کتاب میں یہ چیز فلاں ہے, ایز اپوز ٹو کہ میری آپ سے ڈسکشن ہو رہی ہے اور میں آپ کو کسی چیزوں کو پروو کرنا اور میں آپ سے 1 ہفتے کا ٹائم لوں کہ میں جاتا ہوں ریسرچ کر کے آپ کو بتاتا ہوں, وہ چیز وہیں پہ ریسالو ہو جاتی ہے کہ اچھا جیسے آپ نے کہا میکسیمم کیا کریں گے کہ ڈبل چیک کر لیں گے, کیونکہ
آن لائن کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جی جی تو میں اپنے میموری پہ 100% ریلائن کرنے کی بجائے 99% کرتا ہوں. وہ 1% میں آپ کو ڈبل چیک کر کے آپ کو فوراً بتا دوں گا. پلس جیسے میں نے کہا انٹیلیجنس لیولس پہ بہت فرق پڑتا ہے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک تو میمورائزیشن ہے. جب میں نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں اس سے پہلے ہماری جو حدیث کی کتابیں تھیں نا وہ پرانی لکھی گئی کتابیں, اور اس کتاب میں آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا چیپٹر کدھر سے شروع ہوا اور ختم کدھر ہوا, اور اس میں حدیث کے جو ٹیکسٹ ہے متن ہے وہ کدھر ہے. تو آپ کو نا لٹرلی, اور اس پہ کوئی حرکات کوئی اعراب بھی نہیں لگے ہوتے تھے. تو بیسیکلی یو نیڈ ٹو نو عربک ویری ویری ویل. آپ کو عربی بہت اچھی آنی چاہیے اس حدیث کی کتاب پڑھنے کے لیے. پلس آپ کا دماغ جو تھا نا پورا اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. اچھا یہ حدیث یہاں سے شروع ہوئی, یہ متن ہے, یہاں ختم ہوئی, یہاں پہ جو صاحب کتاب ہے جو آتھر ہے یہاں سے اس کی ڈسکشن شروع ہوئی اور یہاں پہ ختم ہوئی. تو آپ کا دماغ اٹینٹیو رہتا تھا. آج کل کی کتابیں اس کے اندر بڑی خوبصورت پرنٹنگ, کلرڈ پرنٹنگ, کلر کوڈنگ, سب کچھ. اچھا اس کے اندر جو ہے نا وہ جو فٹ نوٹس ہیں وہ بھی رائٹ پہ, لیفٹ پہ, نیچے, اوپر. اچھا اوپر الٹے لکھے ہوئے ہیں تو آپ کو پڑھنے ہیں نا تو آپ کو کتاب ایسے کرنی ہے, کبھی ایسے کرنی ہے. یعنی آپ واقعی میں کھپا رہے ہیں, اپنی دماغ لڑا رہے ہیں. آج کل اتنی خوبصورت پرنٹنگ, لیکن اس کے اندر آپ کو واؤلنس لگی ہوئی ہیں, حرکات لگی ہوئی ہیں, اعراب لگی ہوئی ہیں. تو میں تو پڑھاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ اس آلدو یہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے, لیکن جو بچے ہیں جو اور بچیاں ہیں ان کی جو اسکل لیول ہے نا زمین اور آسمان کا فرق پڑ چکا ہے. میں ایک مثال سے بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے اسکل لیول پہ فرق پڑتا ہی پڑتا ہے. اب وہ جو ہے نا چونکہ ان کو یہ کرچ, میں تو ان کرچز کہتا ہوں کہ جی آپ کو اعراب حرکات لگا کے دے دی. اب آپ کو عربی پڑھنے میں کیا کمال آپ کا ہے. اس وقت تو ہے نا جب آپ کا دماغ لڑا کہ یہ فعل ہے, فاعل ہے, مفعول ہے. اب دماغ لڑا رہے ہیں. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ رفع کی حالت میں ہے, نصب کی حالت میں ہے, تو یہ فاعل ہے, یہ مفعول ہے. اب دماغ لڑا ہی نہیں رہے تو آپ یہ تو کرچز ہیں آپ کے لیے. تو ظاہری بات ہے انسان کے دماغ پہ اثر تو مطلب اس کو اس طریقے سے کام تو نہیں کرتا. لائک وائز اگر اسی کو قیاس کیا جائے کہ جو لوگ میمورائز کرتے تھے اور سب کچھ, تو ڈیفینیٹلی ان کے دماغ بہت تیز کام کرتے تھے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں بائی دا وے جو پوری صحیح بخاری میمورائز کرتے ہیں فار ایگزامپل, مطلب آج موجود ہیں لوگ. تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ شارپ زیادہ ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ لیول زیادہ ہیں, ان کے دماغ بہتر کام کرتے ہیں, ان کی گراسپ زیادہ ہے. تو آئی وونٹ سے کہ بالکل کوئی فرق ہی نہیں ہے, لیکن ایز اے سیڈ کہ اٹ مائٹ بی اندر ڈیبیٹ کہ کتنی ضرورت ہے اس چیز کی. دیٹ کہ دیر کین بی ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس ان دیٹ. تو فار ایگزامپل جو آج کل کے اسٹوڈنٹس ہوں, اگر ان کو جسٹ فار دا سیک آف ایکسپیرینس ان کو وہ پرانے مخطوط سارے دکھائے جائیں کہ دیکھیں یہ کتاب ایسے لکھی جاتی ہے, دیٹ واز جسٹ این ایکسپیرینس. لیکن اب اس سینس میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس میں اتنا اسٹرگل کریں کہ تم نے پوری کتاب اس سے پڑھنی ہے. اٹ از ناٹ ریکوائرڈ. ایکسپیرینس ایک الگ بات ہے جس طرح آپ نے کہا, اور وہ ایک اس لیول کی آپ کو عربک بھی پھر آنی چاہیے. لیکن ادروائز ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو میں آپ کی بات سے بھی انڈرسٹینڈ کیا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک شارپنیس اور ایک ایج مل گیا, لیکن اگر کوئی ایسا اب کوئی ینگ کوئی ایسا اسکالر آتا ہے جس نے وہ سارے علم بھی حاصل کیا, استاد سے بھی سیکھا, لیکن ان ایڈس کی ہیلپ سے سیکھا, وہ کوئی فتویٰ دے یا کوئی رائے دے یا کوئی اوپینین دے جو کہ ہم کہیں کہ یار ہر طرح سے بیلنس ہے, ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے نہیں تم اس پروسیس سے نہیں ہو کے گزرے, اس سے ایکسیپٹیبل نہیں. ایسا تو نہیں ہوگا نا سر؟ نہیں یہ تو میں نے بالکل بھی نہیں کہا. میں تو آپ نے کہا کہ کیا کوئی فرق پڑا, میں نے کہا کہ ہاں ڈیفینیٹلی میری خیال میں انٹیلیجنس شارپنیس میں فرق پڑا ہوگا, لیکن آئی نیور سیڈ کہ جیسے میں نے کہا اس میں ہم اختلاف رائے بھی کر سکتے ہیں. میرا جو اوپینین ہے اس کے اندر کہ باقی سب چیزیں بہت اچھی ہو گئیں. یعنی جو فٹ نوٹس ہیں کتاب گھمانے کی بجائے اگر وہ سیدھے سیدھے لکھ دی ہے تو ایک آسانی پیدا کر دی نا. پلس اگر آپ کلر کوڈنگ کر کے آپ کو آسانی ہو گئی کہ حدیث یہاں شروع ہو رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے, تو دیٹس نائس. میرا اس کے اندر مجھے اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اعراب حرکات لگائی ہوئی ہیں وہ ڈیفینیٹلی انسان کی عربک کی اسکلس کو کم فور شور کر رہی ہیں. لیکن ٹھیک ہے کم تو کر رہی ہیں, لیکن کیا اب جس نے ایسی کتابیں پڑھی ہیں اب اس کی بات نہیں سنیں گے؟ نو, ایبسلیوٹلی ناٹ. ایز لانگ ایز اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیپ ہے تو آف کورس اس کی بھی اسکلز شارپ ہیں, اور اس سے بھی وہی ہم بات سیکھیں گے جیسے کہ کسی اور سے بھی سیکھیں گے ڈیفینیٹلی آف کورس. پچھلے سال کا میرا ایک بہت سیریس میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھنا چاہا تھا چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ, کہ کچھ ایسے ٹاپکس یا کوئی اسلامک ٹاپکس ایسے جو میں نے اس کو کویشچن ڈالے تھے جسٹ ٹو ایویلیویٹ کہ وہ کس لیول کی, یعنی کہ اس کا کتنا وہ ایوالو ہو گیا یا کتنا وہ ویل اسٹیبلشڈ ہے.
تو پچھلے سال بہت بہت نقص تھا اس کے اندر. ایون کچھ ریفرنسز بھی جو تھے نا وہ اس نے جو دیے تھے وہ غلط اس نے کہ مکس میچ کر دیا تھا. لیکن اب میں اس کو ریسنٹلی دیکھتا ہوں نا جس بات کو جسٹ اوور اے ایئر تو بہت میسیولی نا اس کی جو سائٹیشنز بھی اس کے ریفرنسز بھی اور اس کے ظاہری بات ہے ڈیفینیٹلی اس کو اتنا ڈیٹا فیڈ کر رہے ہیں ہم لوگ پوری دنیا والے اتنا زیادہ اس کو میسو ڈیٹا فیڈ ہو رہا ہے اور اتنا پروسیسنگ پاور اس کی انہینس ہوتی جا رہی ہے ماڈل چینج ہونے کے علاوہ بھی کہ اس میں واقعی سگنیفیکنٹ فرق نظر آ رہا ہے 1 سال کے گیپ کے اندر. ہیوج میسو فرق ہے. سر آپ کا جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے ناٹ جسٹ چیٹ جی پی ٹی اینی ادر اے آئی ٹول آپ اس کو کیا کہیں گے یار اوور ہائپڈ ہے ایسی خامخواہ لوگ اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں یا آپ بھی کہیں گے نہیں اٹ از سم تھنگ وہ باقی ورلڈ چینجنگ چیز ہے؟ میرے نزدیک جو اے آئی کا سب سے یعنی اسلامک نالج یا ٹیکسٹ کے اعتبار سے جو سب سے خطرناک فیچر ہے نا وہ جنریٹیو اے آئی ہے. جنریٹیو اے آئی یعنی آپ کو بہتر پتہ ہے میرے سے ڈیفینیٹلی کہ وہ دیکھتا مطلب وہ آپ کو گیس کرتا ہے چیزیں کہ اگر یہ سب ایسے ہو رہا ہے تو دیٹ مینس کہ یہ بھی ایسے ہی ہوگا رائٹ. وہ گیس کرتا ہے. بہت ساری میری اپنے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں کہ آپ اس سے وہی آپ کہہ رہے ہیں نا آپ نے اور پچھلے سال کی بات نہیں کر رہا میں بہت ریسنٹ پچھلے شاید 1 مہینے کی بات کر رہا ہوں. بہت ساری احادیث اس انسان نے پڑھی ہوتی ہے نا بہت ساری چیزیں. فار ایگزامپل آپ نے 10,000 حدیث پڑھی ہیں 5,000 حدیث پڑھی ہیں تو آپ کو ہر چیز آن دا ٹاپ آف یور ہیڈ تو نہیں ہوتی ہے. اب میں کہیں بات کر رہا ہوں فار ایگزامپل میں لیکچر پہ جا رہا ہوں میرا پرٹیکولر ایک اسپیسیفک ٹاپک سے بات کرنی ہے مجھے پتہ ہے کہ نا اس کے بارے میں حدیث میں نے پڑھی تھی اس کا مجھے جسٹ بھی یاد ہے لیکن ایگزیکٹ ورڈنگ کس کتاب میں تھی وہ آف کورس ہر وقت آپ کو ٹاپ آف دا ہیڈ نہیں ہوتی. اور اس کا یعنی ٹریڈیشنل طریقہ تو یہی ہے جاؤ کتابیں کھولو جا کے اس کے عنوان دیکھو ٹیکسٹ دیکھو پھر اندر جا کے سرچ کرو کوئی حدیث آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو 5 گھنٹے لگ جائیں اس کے اوپر فائن. تو اب اے آئی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے کہا کہ چلو آپ اس کے پرومپٹ پہ لکھیں کہ مجھے یہ جسٹ ہے حدیث کا اور مجھے بتاؤ کہ اس کی عربک کیا ہے ریفرنس کیا ہے. آپ کو حدیث آپ کو پتہ ہے لیکن آپ نے ٹو سیو یور ٹائم یہ میں کرتا ہوں کئی دفعہ کرتا ہوں کہ جی وہ اس طرح کی حدیث ہے یہ اس کے ورڈنگس ہیں اس کی مجھے ایگزیکٹ ورڈز بتا دو اور اس کا ریفرنس بتا دو. اب وہ آپ کو حدیث بتا دیتا ہے. میری عادت ہے کہ میں اس حدیث کو ہمیشہ اب مجھے پتہ چل گیا نا یہ کتاب ہے اور یہ حدیث نمبر بھی بتا رہا ہے تو میں اس کو جا کے اب کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو کتاب کھولتا ہوں اصل کتاب اور وہ جو اس نے ریفرنس دیا ہے میں اس سے ڈبل چیک کراس چیک کرتا ہوں. میں ایک پرسنٹیج سوچ رہا ہوں لیکن ڈیفینیٹلی مور دین 50%. اگر میں ایگزیجریٹ نہ کروں تو شاید 60-70% آف دا ٹائم وہ غلط ہوتی ہے آج بھی غلط ہوتی ہے. اور نہ صرف یہ اس کے ورڈنگس غلط ہوتی ہیں اور یہ میں بات کروں جنریٹیو اے آئی کہ وہ ایزیوم کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہے نا تو الفاظ یہی ہوں گے جبکہ الفاظ وہ نہیں ہوتے. میں نے ایک دفعہ ایک کتاب کا کوئی ٹیکسٹ اس کو کوٹ کیا کہ یہ جو یہ کتاب ہے یہ ٹیکسٹ ہے یہ مجھے ذرا بتاؤ کہ کس کتاب میں کیا ہے. اس کو میں نے مثال کے طور پہ 10 لائنیں بتائی نا اس نے 11ویں لائن خود ہی ایڈ کر دی. میں اس سے پوچھا کہ یہ تم نے 11ویں لائن کہاں سے ایڈ کر دیا. او بیکاز اٹ میڈ سینس. ویل دس از ڈس آنیسٹی. واٹ ڈو یو مین اٹ میک سینس رائٹ. اگر وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ کتاب ہے. یہ جنریٹیو اے آئی کا نا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ڈینجر ہے. وہ چینج کر رہا ہے حدیث ٹیکسٹ کو چینج کر رہا ہے. میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس تو نہیں ہوا لیکن مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ کئی دفعہ ان کو قرآن کی آیات بھی غلط ملی ہے لیکن یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس نہیں ہے. لیکن حدیث اور جو ٹیکسٹ ہے جو آپ اس سے پوچھتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہت موقعوں کے اوپر غلط بتاتا ہے. ایک دفعہ میری سے غلطی ہو چکی بلکہ کیا ہوا کہ میں جلدی میں تھا اور میں نے یہی کیا کہ یہ جسٹ آف حدیث ہے مجھے حدیث کی نا ریفرنس اور ٹیکسٹ بتا دو. اس نے مجھے بتا دی اور میں نے اپنے ایک لیکچر میں اس کو دیکھ کے ٹرسٹ کرتے ہوئے کوٹ کر دی. تو مجھے ہمارے جو میڈیا کے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حدیث تو یہ صحیح البخاری میں مجھے الفاظ کے ساتھ نہیں ملی. آپ میں سے کسی نے کہا تو میں نے جا کے پھر صحیح البخاری کھولی اور میں نے دیکھا تو واقعی وہ ٹھیک نہیں تھی. میں نے کہا استغفر اللہ. میں نے کہا اس کو یار کاٹ دو اور اس کو اسکپ کر دو. اور اس کے بعد سے میں نے پہلے بھی نہیں کرتا تھا اس کے بعد سے دوبارہ میں نے کہا یہ میرے سے ایک دفعہ غلطی کیوں ہو گئی کہ الفاظ ہی ڈفرینٹ ہے یہ تو بخاری کے اندر ہے ہی نہیں موجود. تو اٹ از ویری ڈینجرس.
ڈیفینیٹلی بینیفیشل کہ آپ کو پوائنٹرز مل جاتے ہیں, لیکن دا فیکٹ کہ ہم اس کے اوپر 100% ریلائی کر کے اس کو کوٹ کرنا شروع کر دیں, I won't say that. یہ ڈیفینیٹلی نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ بھی ہے نا کہ ود ٹائم ازیوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو اس کا سارا جو آنسر کرنا ہے, جنریٹ کرنا ہے نا, وہ تھوڑا سا اور امپروو ہوگا. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ لیٹ سپوز کہ مسلمز جو ہیں وہ خود ایک ماڈل بناتے ہیں اور انجن بیسک یہی یوز کریں جو اوپن اے آئی نے اور جو گوگل یا باقی کر رہے ہیں اور جس کو ہم ایکسیس دیتے ہیں ہم اس کے اوپر چیٹ جی پی ٹی نہیں, ہم اپنی ایک اپلیکیشن بنائیں اور ہم اس کو لرن یہ کروا دیں کہ دیکھو یہ قرآن کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے نا یا جو حدیث کا ٹیکسٹ ہوتا ہے یہ نا یہ اس کے اندر آپ نے ہیرا پھیری نہیں کرنی کو, یہ چیز افرمیٹیو ہے. پھر اس کے بعد اس سے آپ کچھ کر سکتے ہو نا, یعنی کہ یہ جو اس کے اندر ایک طرح کا ہم کہہ لیں لوپ ہول کا بگ ہے نا, موسٹ پرابلی بیکاز کہ جو لوگ رن کر رہے ہیں پورے انجن کو اوپن اے والے, ان کے لیے یہ چیزیں پرائمری یوز نہیں ہے نا اس کا, اس لیے وہ انجن اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو رہا. اگر ہم مسلمس خود ایک ایسی, یا مسلم نہ بھی کریں ادروائز ایک ایسا کر لیں کہ اس کو اسی کے لرننگ پروسیس کے اندر یہ ڈال دیں کہ دیکھو یہ ٹیکسٹ ہوتا ہے نا, یہ ریفرنسز, دیز ورڈز آر ناٹ مینٹ ٹو بی ایوالوڈ, یہ ورڈ جو ہے نا یہ آپ نے ایسے ہی رکھنے ہیں, ان کو اس کے اندر آپ نے فردر کچھ نہیں کرنا. تو پھر تو میرے خیال میں یہ والی ویکنیس جو ہوگی نا, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ود ٹائم جو ہے نا یہ میچور ہو سکتی ہے. جس طرح مکتبہ شاملہ جو ہے اس کے اندر کہنے کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹائپنگ مسٹیک, ایرر مسٹیک, یا اولڈ زمانے میں جب قرآن لکھا جاتا تھا تو اس کو پہلے پروف ریڈ کیا جاتا تھا نا, اور نام لکھا جاتا تھا کہ اس کو کس نے پڑھ کے اس کو اتھینٹیکیٹ کیا ہے. مکتبہ شاملہ کہنے کو تو ایک ڈیٹا بیس ہی ہے نا, گھوم پھر کے ڈیٹا بیس میں اس کا جو ویلیوز ہیں وہ چینج بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اٹ از میڈ شیور کہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ پراپر ہے, ویریفائڈ ہے, اور اس کے اندر کوئی آلٹریشن نہیں ہو رہی ہے. اگر آلٹریشن ہو رہی ہے تو ود اوتھینٹک سورسز یا کسی اوتھینٹک بندے کی کریڈیبلٹی کے اوپر ہو رہی ہے کہ فلانے کے کہنے کے اوپر یہ ورڈ چینج ہوا یا نئی لائبریری ایڈ ہوئی ہے اس کے اندر. تو انشاءاللہ وہ والا اسپیکٹ جو ہے نا وہ بھی مور اور لیس, یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے اگر لائبریری مکتبہ شاملہ جیسی اور جتنی بھی لائبریریز ہیں اور انجن اس کے اوپر جو سوچنے والا ہے نا وہ اے آئی کا آ جائے اگر, تو پھر تو وہ بہت ایک میں نے پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہاں وہ پھر اتھینٹسٹی جو ہے نا اس کو بے شک کراس ویریفائی کیا جائے, پھر تو ایک وہ ویکنیس ہوگی وہ اس کی کور اپ ہو جاتی ہے. یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے ماشاء اللہ. لیکن پھر جسٹ تھنکنگ آؤٹ لاؤڈ کہ آپ لمٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ مجھے صرف قرآن کا ٹیکسٹ دیکھنا ہے اور مجھے حدیث کا ٹیکسٹ دیکھنا ہے, اور وہ بھی اتنا دیکھنا ہے جتنا میں نے اس کو فیڈ ان کیا ہے. یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ جو اس کا اوور آل ایک ہولسٹک ایڈوانٹیج ہے وہ ہم مس آؤٹ شاید کر دیں. میں آپ کو ایک اور مثال مجھے یاد آ گئی کہ میں نے ایک دفعہ چیک کرنے کے لیے غالباً میں نے کہا کہ یہ پرٹیکولر فتویٰ جو ہے کیا ایک پرٹیکولر اسکول میں حنفی اسکول کا کہ کیا یہ حنفی اسکول میں ہے یہ فتویٰ, تو اس نے کہا یس دس از آلسو اے حنفی اوپینین. اور میں نے کہا اچھا گیو می دا ٹیکسٹ فرام اے ٹریڈیشنل فک بک. تو اس نے کہا یہ فتویٰ یہ اس فلاں بک میں فلاں پیج نمبر کے اوپر موجود ہے, یعنی اتنی کانفیڈنس, فلاں بک فلاں پیج نمبر. میں نے کہا اوکے دیٹ یو مسٹ ہیو فاؤنڈ دیٹ آؤٹ فرام اے بک دیٹ از آلریڈی آن دا انٹرنیٹ. تو کین یو پلیز give me the link of that particular website from where you have picked this up so that I can go and check myself. جب میں نے اس کو پرومپٹ دیا نا, ہو سکتا ہے میں وہیں پہ رک جاتا, میں کہتا اس نے کہا فلاں بک فلاں پیج نمبر یہ فتویٰ ہے, میں آپ کو فتویٰ دے دیتا کہ جی یہ تو فلاں بک فلاں پیج نمبر موجود ہے ایسے ہی. میں نے کہا کہنا وہی بات جو میری عادت ہے کہ میں اس کو ڈبل چیک کراس چیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو جب میں نے اسے یہ پرومپٹ دیا نا کہ کین یو گیو می دا لنک کہ جہاں سے تم نے یہ بات اٹھائی ہے, اگلا جواب تھا آئی ایم سوری آئی ڈڈ ناٹ کوٹ اٹ رائٹ. I said, what do you mean? And you just said something and now you're saying that you did not quote it right? I need to know exactly where did you pick it from? I'm sorry. I did not pick it right. میں اس سے نا 2-3 دفعہ آگے پیچھے no this was wrong. This is the correct thing. میں حیران ہوتا ہوں کہ what is going on? یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی یہ کیا چیز ہے میری سمجھ سے باہر ہے. میں کسی اے آئی ایکسپرٹ سے یہ چیز جاننا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے چیٹ جی پی ٹی نے ایک غلط چیز کو جانتے بوجھتے کوٹ کر کے اس کی کتاب اور صفحے کا ریفرنس نمبر دے کے لوگوں کو بتا دیا. از اٹ سم تھنگ جو کہ جانتے بوجھتے ہو رہا ہے کہ اگر غلطی ہے تو یہ غلطی کیسے جنریٹ ہوئی؟
تو یہ چیز ہم مس آؤٹ کریں گے انلیس کہ ہم اس کے اندر, آپ نے شاملہ کا نام لیا, کہ ہم شاملہ کا فار ایگزامپل پورا ڈیٹا بیس بھی اس کے اندر ڈال دیں, اور ساری احادیث کی کتابوں کا ڈیٹا بیس ڈال دیں, اور قرآن کا آف کورس ڈیٹا بیس ڈال دیں, تو مے بھی ہم اس کو, جب ہم اسلامک اسکالرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں, تو مے بی وی آر ایبل ٹو گیٹ مور تھنگز آؤٹ آف اٹ, مے بی ڈیفینیٹلی. لیکن یہ جو چیز ہے نا, یہ میری سمجھ میں بھی نہیں آئی, اور اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو پھر جیسے آپ فرما رہے ہیں, تو اگر اس کا ڈیٹا کم ہوگا تو ہم اس کا پھر یوز بھی بہت لمیٹڈ ہوگا نا. نہیں, میرا مطلب صرف یہ تھا کہ جو وہ ڈیٹا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار اس کے اندر نا ڈونٹ اوور تھنک, جو ورڈز ہیں نا اسی میں رہو. زیادہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اف آئی ایم آسکنگ دا کویسچن ان انگلش, تو وہ کلوزسٹ انگلش کا اور عربک کا ورڈ, یعنی کہ جو لینگویج جو پروسیس ہے نا وہ رن کر کے دیکھ لے, لیکن ورڈز نہ چینج ہو نا, ایکچوئل جو کانٹینٹ ہے وہ چینج نہ ہو. سر یہ بتائیں کہ اب ڈیفینیٹلی آپ بھی اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, اور آپ کے پاس بہت ماشاء اللہ ایکسپیرینس بھی ہے, وائڈ اسکیل ایکسپیرینس ہے, اور یہ تو پوری دنیا کے ہر فیلڈ میں ہوا تھا. ایون جب اے آئی نے اوپن ہوا تھا اس طرح, تو بہت سارے امریکن کالجز اور یونیورسٹیز انہوں نے امیجیٹ رسپانس تھے کہ بین کرو, کیونکہ ان کو تو نظر آیا کہ چیٹنگ ہونی شروع ہو گئی ہے نا, جو فرسٹ اس کا ایک امیجیٹ ریئیکشن تھا. پھر سلولی آہستہ سے کر کے نا ایوالو کر رہے ہیں کہ نارمز آ رہے ہیں اس کے, کہ اس طرح یوز کر سکتے ہیں, اس طرح. لائک وائز اسلامک جو اسٹوڈنٹس اور اسٹڈیز ہیں اور اسکالرز بھی, اور ایون آپ بھی بہت ساروں کو جانتے ہوں گے جو کوئی لیکچر دینا ہے, فتویٰ بھی, وہ خطبہ دینا ہے, سب کچھ چیٹ جی پی ٹی سے کہہ رہے ہوں گے میں نے اس ٹاپک کے اوپر کرنا ہے, مجھے جنریٹ کر کے دے دو ایک چیز. ایون آپ ایک کوئی ویڈیو لنک بھی دے دینا اسے, وہ اس کی بھی ٹرانسکرپٹ کر کے دے دیتا ہے کہ اس میں یہ بات کی تھی, میں پھر آگے کہہ دوں نا کہ تھوڑا سا یوں چینج کر لو, اس کو یوں کر لو, وہ آپ کو کر کے دے رہا ہوتا ہے. تو وہی والی بات جو آپ پہلے بھی کر رہے تھے کہ وہ جو شارپنیس ہے نا پھر وہ ود ٹائم, وہ کیونکہ آپ سب کچھ ریلائی کر رہے ہیں اس کے اوپر. لیکن چلیں یہ تو ہم ان اسکالرز یا مفتی اور ان کی بات کریں کہ جنہوں نے بیفور دا ایڈوینٹ آف اے آئی انہوں نے علم حاصل کر لیا تھا, دے نو, اور انہوں نے ایکچوئل بکس پڑھی ہیں, کھولی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. ابھی آپ کیا چیلنج دیکھتے ہیں, اور آپ کے نزدیک اس کا وے آؤٹ کیا ہے, جو ابھی جو اسٹوڈنٹس خاص طور پہ جو دین, ابھی ہم کیونکہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں نا, جو دین پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کیا ہے کہ اٹ شوڈ بی ٹوٹلی پینٹ, یا کیا کیا جائے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اس سے آپ علم تو حاصل نہیں کر سکتے. میرے لیے ایٹ دا موسٹ میکس جو ہے نا ایک ریفرنس پوائنٹ ہے, کیونکہ ریفرنس جیسے ریفرنس بکس ہوتی ہیں کہ آپ کی یہ ٹیکسٹ بک ہے اور آپ کو ریفرنس کے لیے کہیں اور سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, تو میکسیمم اس کو ریفرنس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ میں نے چیز پڑھی ہے. وہی بات کہ اس کے علاوہ تو مجھے ہیلپ آؤٹ کرو کہ میں اور کہاں سے اس بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکتا ہوں. تو ایٹ دا موسٹ آپ کو پوائنٹرز دیں, اور اسٹل یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دا بکس. آپ کو کتابوں پہ جانا ہے. جیسے میں نے کہا میں تو ریلائی کر ہی نہیں سکتا, میں تو اس پہ جو میری اس پہ کانفیڈنس ہے نا اس وقت زیرو ہے, رائٹ, ٹو بی آنیسٹ زیرو ہے چیٹ جی پی ٹی کے اوپر, ناٹ ایون 1%. کوئی بھی چیز یہ مجھے بتاتا ہے میں اس کو ضرور ڈبل چیک کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, کیونکہ میرا کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے اس کے اوپر, کیونکہ اتنے سارے واقعات ہو چکے ہیں نا. تو اسلامک اسکالرشپ میں تو یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. جیسے میں نے کہا زیادہ سے زیادہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, ایز آؤٹ کر سکتا ہے, ایز اپوز ٹو آپ 50 کتابیں چھانتے رہیں کدھر ہے, آپ کو پوائنٹر دے دے گا. ہو سکتا ہے ٹھیک بھی نکل آئے, اور نکل بھی آتی ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن ایز اے سیٹ چونکہ کانفیڈنس نہیں ہے, جب تک ڈبل چیک نہیں کروں گا میں اس پر ریلائی نہیں کروں گا. تو اس سے زیادہ تو میرا نہیں خیال کہ اے آئی ایٹ لیسٹ فرام اسلامک اسکالرشپ پوائنٹ آف ویو اس سے زیادہ اس کا اس وقت کوئی کام ہے. آج کا کوئی بھی جو اسکالر بن رہا ہے, عالم بن رہا ہے, وہ کوئی بھی پیور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر بیس نہیں کر رہا. پلس جو میں نے آپ سے اور بات شروع میں وہ جانتے بوجھتے اتنی لمبی میں نے تمہید باندھی تھی کہ وہ جو ایلیمنٹ ہے, دیکھیں دین کا علم صرف انفارمیشن نہیں ہے, دین کا علم لائٹ ہے, نور ہے, جو کہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے. تو وہ اگر مثال کے طور پہ کل کو اے آئی میچور بھی کر جاتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یو کین گیٹ ایوری تھنگ آؤٹ آف اٹ 100% ریلائبلٹی کے ساتھ, تو وہ چیز تو نہیں رہے گی نا کہ جو آپ کو, کیونکہ اس کے اندر بہت ٹیکنیکلٹیز ہیں, بہت چیزیں ہیں جو بڑی سٹل ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ مجھ سے ایک فتویٰ پوچھتے ہیں اور یہ مجھ سے ایک فتویٰ پوچھتے ہیں, وہ ایک ہی سوال ہے. اٹ از اے پاسبلٹی کہ میں آپ کو ڈفرینٹ جواب دوں اور میں ان کو ڈفرینٹ جواب دوں. یہ پاسبلٹی ہے. آپ کے بیک گراؤنڈ کے بیس کے اوپر, آپ کی جو ابھی سچویشن ہے پریزنٹ, اس کی بیس کے اوپر
بہت سارے ایلیمنٹس آتے ہیں کسی بھی لیگل ورڈکٹ کو دینے کے لیے. اب وہ جو ہیومن فیکٹر ہے وہ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کبھی بھی اس کو نہیں لے سکتا. وہ ہو سکتا ہے کل کو آ جائے, اللہ جانے, مجھے نہیں پتا, لیکن ایٹ لیسٹ ایز آف ناؤ وہ ہیومن فیکٹرز تو ہے ہی نہیں, تو آپ لیگل ورڈکٹس تو دے ہی نہیں سکتے. اگر کوئی سے فتویٰ, اور لوگ پوچھ رہے ہیں فتویٰ, بدقسمتی سے اس وقت لوگ چیٹ جی پی ٹی سے فتوے پوچھ رہے ہیں اور وہ ان کو فتوے دے رہا ہے اور غلط بھی دے رہا ہے, یعنی ان کو کئی اوپینین دے رہا ہے لیکن بہت ساری چیزیں غلط بھی دے رہا ہے. تو اینی وے تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹ کین ریپلیس ان اینی شیپ آف فارم اسلامک اسکالرشپ کی. جو ہم بات کرتے ہیں ریلائبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, جو ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ, وہ جو نور ٹرانسفر ہوتا ہے, اس کی جو سٹلٹیز ہیں اس کو سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے, کسی معاشرہ, کسی آپ نے بھی بات کی کلچر, معاشرہ, اس کی بیس پہ بہت ساری رولنگس ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کی طرف سوچنا بھی چاہیے. صرف اس کو ایز اے ہیلپر کے طور پہ لینا چاہیے کہ جی چھوٹے میرا کام کر دو. ٹھیک, تو آپ کسی ایسی آرگنائزیشن, مسلم یونیورسٹی کو, ناٹ جسٹ مسلم یونیورسٹی, اینی ادر یونیورسٹی جس میں اسلام سبجیکٹ بھی ایسا پڑھایا جا رہا ہو, یا کوئی اور ادارہ, کوئی دارالعلوم, کوئی ایسا جانتے ہیں جس نے اس کو نا امبریس کیا ہو کہ ہاں ہم اس کو نا فارملی پراپر طریقے سے ہم اڈاپٹ کریں گے اسے اپنے ایجوکیشن کے اندر بھی یا اپنے میتھڈ کے اندر بھی. مثال کے طور پہ یہ کہ جیسے عرب ورلڈ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام جو خطیب ہوتے ہیں وہ ہارڈلی کوئی سینٹینس بولیں گے اپنی اس سے, جو ان کو ریٹن دیا جا رہا ہوتا ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. پہلے پھر بھی وہ پیپر ہاتھ میں ہوتا تھا, اب تو وہ ٹیبز ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور اسی کو پڑھ کے نا اٹ از جسٹ کہ بس ون مونولوگ, ایک کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اٹ از اے پرسن جو کہ سامنے کھڑا ہو کے بول رہا ہے, ادروائز مور اور لیس جو ہے نا وہ اسکرپٹیڈ ایک چیز ہے. اس کی دعائیں بھی, ان کی ہر چیز جو ہے نا خطبے کا کانٹینٹ وہ سارا کا سارا اسکرپٹیڈ شیئر کر دیا گیا کہ یہ خطبہ ہے, یہ ہم کہنا چاہ رہے تھے آج کے اس کے اندر. یا یہ کہ مثال کے طور پہ کہ جس طرح ہم نے جب اپنے گیجٹس بنا لیے اور مجھے ابھی کوئی دیر کے بعد یہ موبائل کے اوپر ایک بز آ جائے گا کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے, نہ کہ اس نے باہر جا کے دیکھنا ہے موبائل نے کہ مغرب ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, لیکن جو سافٹ ویئر اور جو ایک اسکیجول بن گیا ہے جو کہ تقریباً اب سب نے اسٹیبلش کر لیا کہ ہاں اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. 2-4 آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ کراچی یونیورسٹی کو آپٹ کرنا چاہتے ہیں, جامعہ ازہر کو فالو کرتے ہیں, لیکن وہ ایک چیز وہ ہے. لائک وائز میں ازیوم کرتا ہوں کہ علم وراثت جو ہے جس طرح وہ اس کے اندر جس طرح بہت سارے اور آلریڈی ایگزسٹنگ بڑی اچھی ویب سائٹس ہیں جو کہ آپ کو نا آپ فیملی ٹری اپنا شیئر کرتے ہیں, وہ آپ کو پورا بتا دیتا ہے. کیا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح مثال کے طور پہ جو اتنا کمپلیکیٹڈ علم سیکھنا ہے وہ بہت واقعی سمپلیفائی ہو جائے گا, ہمیں ضرورت نہیں ہے. جس طرح ابھی ہمیں ڈگریز, جن لوگوں نے یہ چارٹس بنائے تھے نا ٹائمنگ, نماز کے ٹائمنگ والے, کتنے منٹ پہ یہ ہوگا, اب ہم اس علم میں نہیں ہم پڑھتے کہ وہ کیسے بنائے تھے, ہم بھی اس کو ری لیو کریں, دوبارہ سے ری جنریٹ کریں, ہم اس کو ڈائریکٹ یوز کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ قانون وراثت کے اندر ہی کہ اب ہیومن نالج کو اس طرح لرن کرنا پھر میں ہی فتویٰ دوں گا, اس کی جگہ یہ کام ہے جو مثال کے طور پہ یہ سنبھالے گا کمپیوٹر. دیکھیے کچھ چیز تو بڑی سمپل ہے نا, آپ نے وراثت کی مثال دی, زکوٰۃ کی بھی مثال ہو سکتی ہے. سمپل کیلکولیشنز ہیں, رائٹ. آپ کو اپنی جو بھی ایسٹس ہیں اس کو فیڈ ان کر دیں اور اس کو کہیں کہ جی میں یہ اسکول آف تھاٹ فالو کرتا ہوں, فار ایگزامپل اس کی بیس کے اوپر مجھے اس کی کیلکولیشن بتا دو کہ میں نے کتنی زکوٰۃ پے کرنی ہے. یس آف کورس, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ وہ ڈیفینیٹلی ہم ایسے ٹولس کو یوز کرنا چاہیے, ایکچولی آئی تھنک کرنا چاہیے. لیکن کئی چیزیں ہیں جیسے میں نے کہا جہاں پہ ویریبلس بہت ہیں, اب وہ ویریبلس کے لیے یا تو آپ اتنی کمپلیکیٹڈ ایک ایکویشن بنائیں جہاں پہ آپ سارے ویریبلس فل ان کریں اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کو ایکویشن ایک رزلٹ دے دیں, تو یہاں تو کہ اتنی کمپلیکیٹڈ سی ایکویشن بنا لیں. یا پھر یہ ہے کہ انسان کا دماغ اللہ نے اتنا تیز بنایا ہے کہ بہت ساری ویریبلس کو نا خود ہی سے فل ان کرتا جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہیومن انٹیلیجنس کو ریپلیس 100% کر سکتی ہے یا کرنا بھی چاہیے. وہی بات ایموشن بھی تو ایک ہیومن فیکٹر ہے نا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہیومن فیکٹر تو نہیں ہو سکتا, سوری اس میں ایموشنل فیکٹر تو نہیں ہو سکتا. اسی طریقے تو دین کا علم کے اندر میں سمجھتا ہوں ویریبلس بہت ہیں, اور ان ویریبلس کو, اور جیسے میں نے کہا کہ ایک ہیومن فیکٹر کو, ایک بندے کی سچویشن کو, ان سب کو
ہمیں ڈیفینیٹلی کنسیڈر کرنا پڑے گا. لیکن آئی ریپیٹ کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بالکل اگنور کر دیں. میں ایک ایپ پہ خود کام کر رہا ہوں بائی دا وے، وہ قرآن کی عربک کو سیکھنے کی ایپ ہے. تو اس کے اندر ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کر رہے ہیں. لیکن کس لحاظ سے؟ سارا ڈیٹا ہم خود فیڈ ان کر رہے ہیں. ڈیٹا اس کے اندر کوئی بھی اس سے نہیں پک کروا رہے. لیکن فار ایگزامپل وہ جو ایز اپوز ٹو کہ میں یہاں بیٹھ کے مائک پہ پورا اسکرپٹ پڑھوں کہ ہما دے ٹو ہوم دے آل، یہ نہیں کروں گا. وہ اس کو اسکرپٹ دے دیا، اور اس وقت اے آئی کے اندر ٹولز موجود ہیں جو کہ اس کو ہیومن وائس سے اس کو پڑھ دیتے ہیں. اس کے اندر ایموشنس بھی ہیں. تو ہم، اور پلس اس کا جو کوئز ہے وہ بھی اسی ڈیٹا سے جو کہ ہم نے فیڈ ان کیا اس سے بنا دے گا. تو یہ ہم بھی استعمال کر رہے ہیں ہم خود سے. یعنی تو ڈیفینیٹلی اس کا استعمال تو کرنا چاہیے. آپ کے پاس ایک ٹول آ گیا، آپ کو گاڑی ہے تو آپ نے ابھی بھی گھوڑوں پہ سفر کرنا ہے، تو ڈز ناٹ میک اینی سینس. تو ڈیفینیٹلی اے آئی کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن سوچ سمجھ کے کہ کہاں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے پریئر ٹائمس کی بات کی، باقی مثالیں دی. لیکن کئی جگہوں پہ اس کا، جیسے میں نے کہا کہ اٹ از آل اباؤٹ، دین کا علم انسانوں کے لیے آیا نا، روبوٹس کے لیے تو نہیں آیا. تو وہ جو ہیومن فیکٹر ہے اس کو آپ کبھی بھی ریپلیس نہیں کر پائیں گے. لیکن وہ خطرے کی گھنٹیاں نظر آ رہی ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ آلریڈی اس کو یوز کر رہے ہیں. میں ان کو اس کیمرے کی وساطت سے پلیز ایڈوائس بھی کرنا چاہوں گا، وارن بھی کرنا چاہوں گا کہ خدا را ایسا مت کریں، کہیں نہ کہیں غلطی میں پڑیں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں. مجھے کچھ ہفتوں پہلے یا کچھ مہینوں پہلے ایک خاتون کا میسج آیا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے اس طرح طلاق دی ہے، تو کیا میری طلاق ہو گئی؟ تو جب میں نے پورا اس کو دیکھا تو طلاق ہو گئی تھی. تو میں نے کہا جی آپ کی تو طلاق ہو گئی ایز پر دا لا. تو نے کہا میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تھا، اس نے کہا میری طلاق نہیں ہوئی ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں تھا کہ اس کی طلاق ہو چکی تھی. اب آپ سوچیں کہ کوئی چیٹ جی پی ٹی سے پوچھے اور چیٹ جی پی ٹی کہ آپ کی طلاق نہیں ہوئی، اور وہ ہسبینڈ وائف آپس میں رہتے رہیں، دے آر لیونگ ان زنا. کتنا ڈینجرس ہے. یعنی اٹس ناٹ اے جوک. کیا تو اس لیے اس ہیومن فیکٹر کو ہم اس میں سے ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. آپ نے جس طرح بہت رائٹفلی کہا کہ یہ تھریٹ بھی نظر آ رہا ہے، فیئر بھی نظر آ رہا ہے کہ لوگ کریں گے یوز اسے، پھر بھی کر رہے ہیں. آپ نے پیغام بھی دے دیا لیکن پھر بھی لوگ یوز کریں گے اسے. اب کیا ایک اور اپروچ سر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جتنے بھی اسکالرز ہیں ہمارے، خاص طور پہ جو ذرا اس کو ایک ہے کہ سمجھ جائیں کہ یہ تھریٹ ہے، جسٹ بائی سینگ کہ یہ نہیں کرنا لوگ پھر بھی کرتے رہیں گے. لیکن دے ول کنٹینیو ٹو یوز آل دیز اپلیکیشنز فار دیئر پرسنل وٹ ایور کویسچنز دے ہیو. تو کیا یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وائی ناٹ کہ ایک باڈی بنائی جائے، ایک فورم بنایا جائے جس کا کام یہ ہو کہ اے آئی ماڈلس کو ہم لوگ ان کو ریگولیٹ کیسے کر سکتے ہیں ان لائنس کے اوپر، کہ یہ چیزیں نا یہ اڈاپٹ کروائی جائیں ان کو، اور ماڈل اس طرح کیا جائے اسے کہ ہاں یہ جو اگر یہ اس پہ ان بیسس کے اوپر ہے نا ریگولیٹ اس طرح اگر ہو جائے. جس طرح مثال کے طور پہ فار اے ویری لانگ ٹائم مسلمز نے کیا کیا کہ، یا اسلامک اسکالرز نے، مسلم اسکالرز نے کیا کیا کہ بینکس کے اوپر نا حرام کے علاوہ اور کوئی ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں تھا کہ یہ حرام ہے، سودی کام حرام ہے. پھر ایونچولی بہت سلو پروگریس ایجپٹ میں ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی 1962 کے اندر، کامیاب نہیں ہوئی. دبئی اسلامک بینک اولڈسٹ اسلامک بینک ہے، 75 سے چلتا آ رہا ہے، جو ایک اس کے اوپر کار ہے. ٹھیک ہے اس کے اندر نیٹی گریٹی چیزیں ہوں گی. وہ ایونچولی الحمدللہ مفتی تقی عثمانی ہے جنہوں نے ایک مطلب کہ کہتے ہیں نا کہ ہیڈ آن لیا اس ٹاپک کو، کہ اٹ از ناٹ جسٹ کہ ہم کہہ دیں گے کہ یہ حرام ہے اور پھر بھی گھوم پھر کے ہم نے بھی سیلریز وہیں سے لینی ہے، پے بھی کرنا ہے. تو وائی ناٹ کہ اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں ہم لوگ. اور پھر وہ ایک ایسی ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب دیکھیں پاکستان کا آئین کا پارٹ بن گیا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی eliminated بائی 31 دسمبر 2027. تو وائی ناٹ کہ اب اس کو بجائے کہ شائع وے کیا جائے اوور آل، وائی ناٹ کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی طرف سوچا جائے کہ وائی ناٹ کہ اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اس کی یوزیج تو ہوگی اور بڑھتی جائے گی ود ٹائم. تو اس کو بجائے کہ ہم پہلے ویٹ کرتے ہیں 10-20 ایئرس، پہلے سے ہم کہتے ہیں کہ اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. لیٹس ہیو اے ڈسکشن آن دس، اور اسکالرز ڈسکس کریں، اور مے بی دے کم ٹو دا کنکلوژن کہ اس میں ریگولیشن کرنے والی بہت کم چیزیں ہیں، لیکن شائع وے نہ کیا جائے اس ٹاپک سے. نہیں ڈیفینیٹلی شائع وے کرتے تو ہم یہ ڈسکشن نہ کرو ہوتے آج، ورنہ تو ہم کہتے کہ نہیں یہ ٹاپک چھوڑو، کوئی اور ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. The fact that we are talking about it is that we are not shying away from it. بالکل بھی ہم اس سے شائع وے نہیں کر رہے. اور میں تو یہ بھی کہہ چکا ہوں اس کے فائدے، میں تو خود مجھے فائدہ ہوا ہے اس چیز سے، تو میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بالکل ڈیفینیٹلی ناٹ.
لیکن میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس along with human intelligence ان دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ اس کو یوز کیا جائے. اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ کوئی فورم بنایا جائے اور دیکھا جائے اس کے ہارمز, اس کے بینیفٹس, اور پھر ایک یعنی باقاعدہ سوچی سمجھے طریقے سے لوگوں کو بتایا جائے کہ اس کے فائدے کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے کیسے نقصانات سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں فورمز ہونے چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے. کچھ تو ہم نے ایسے بیٹھے بیٹھے آپس میں چٹ چیٹ میں کچھ باتیں کر لی, لیکن اس کو فارملائز کرنا چاہیے. اس وقت مجھے ایک اور واقعہ ہم بات کر رہے تھے ریکارڈنگ سے پہلے, ابھی ریسنٹلی ہم نے بھی پتہ ہے کہ وہ بچہ ایک لڑکا ایڈم سم تھنگ کیلیفورنیا میں کتنے 16 سال کا بچہ ہے غالباً, وہ ڈپریس فیل کر رہا تھا. اس نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ آئی ایم فیلنگ بیڈ, رائٹ. اس نے اس سے کچھ جواب دیا. منتھس لانگ کانورسیشن اس کی ہوتی رہی. اس نے کہا آئی ایم فیلنگ سوئسائڈل, کہ مجھے خودکشی کرنے کا دل چاہ رہا ہے, میرا جینے کو دل نہیں چاہتا. اور ایونچولی چیٹ جی پی ٹی نے اس کو انکریج کیا اس بات کے اوپر, اور اس کو ایون یہاں تک بتایا کہ تم سوئسائڈ کرنے سے پہلے اپنے پیرنٹس کو کیا نوٹ لکھ کے جاؤ وغیرہ وغیرہ. اینڈ ایونچولی اس بچے نے سوئسائڈ کر لی. اب آپ سوچیں کہ ایک بچے کی جان چلی گئی کیونکہ وہ ایڈوائس لے رہا تھا چیٹ جی پی ٹی سے. اگر ہیومن فیکٹر یہاں پہ ہوتا تو یہ چیز نہ ہوتی. تو یہی میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ہیومن انٹیلیجنس کے ساتھ اس کو مرج کر کے استعمال نہیں کریں گے تو آپ کی دنیا بھی نقصان اور آپ کے دین کا بھی نقصان. اور دین کے نقصان کا مطلب ہے آخرت کا نقصان, جو کہ انریپیریبل ہے, ارریپیریبل ہے. تو یہ تو ڈیفینیٹلی ہم استعمال کریں گے, لیکن سوچ سمجھ کے کریں گے. جو اسکالرشپ ہے, وہ جو ایک سینہ بسینہ علم چلتا آ رہا ہے, وہ کبھی بھی ایلیمنیٹ نہیں ہو سکتا. بلکہ تو ایک حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ ایک دم سے اس کو سنیچ کر لیں, بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائیں گے بقبض العلماء, کہ علماء کو قبض کر لیں, ان کا انتقال ہو جائے گا. اس کے بعد کہ لوگ جو ہیں جاہلوں سے سوال پوچھیں گے اور وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے, فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو میں بھی ویسے تو اور بھی سوشل میڈیا پہ بہت بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ایسے, لیکن چیٹ جی پی ٹی کین بی ون آف دوز مفتیز ایز ویل, جو خود بھی گمراہ ہے, لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. تو علماء ہی علم کے پاسدار ہوتے ہیں, اور ان کو ہی ہمیشہ سورس آف نالج سمجھنا چاہیے, ان سے سیکھنا چاہیے. And should not be 100% relying on any artificial thing. Human factor should always remain, along with, of course, using this for facilitation. ایگزیکٹلی. ابھی لاسٹ سیٹرڈے میرا آلو اسکول کے اندر, جو مسکاٹ ٹرسٹ کے اندر ایک اسکول آتا ہے, اس کے اندر پیرنٹنگ سیشن تھا. اس کے اندر میں نے ود اسکرین شاٹ ہی شیئر کیا تھا کہ اٹ از ناٹ جسٹ ون سوئسائڈ, ملٹیپل ہوئے ہیں. اور کانگریس کے آگے پیرنٹس نے آ کے نا کنفیشنل اسٹیٹمنٹس بتائی ہیں, ٹیسٹیفائی کیا ہے یو ایس کے اندر. تو اٹ از نمبر آف کاؤنٹس. تو وہ بھی شیئر کیا تھا. تب بھی پیرنٹس کو یہ سمجھا رہے, پیرنٹنگ سیشن کا مطلب یہ تھا کہ ان مانیٹرڈ مت چھوڑ دیں بچوں کے ہاتھ میں دے کے, اور انفارچونیٹلی وہ ہو رہا ہے. اس کو ایک اور پوائنٹ کے اوپر بھی ہے کہ اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اے آئی کی پاور کو, کیونکہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا ایول سائڈ کے اوپر بھی دیکھیں نا, یا اگر ہم قرب قیامت سے اس کو ریلیٹ بھی کرنا چاہیں, تو جس طرح کے اشاروں بہت ساری حدیث کے جمع کرتے ہیں ہم لوگ, تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جس دجال جو ہوگا نا, اس کے پاس ایک کل اتھارٹی ہوگی, زمین اور آسمان کے خزانے اس کے کنٹرول میں ہوں گے. اور وہ تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی بنیادی طور پہ نا اس کا وہی گرپ اور کنٹرول آئے گا. جس طرح کر کے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ سوائے 2-3 بڑی کمپنیز کے نا, باقی تمام اسی کی طرف ہی جمع ہو گئے ہیں. سارا نالج, سارا پاور اور کنٹرول, سارا کچھ جو ہے نا وہ ایک طرف ہی جاتا جا رہا ہے, ٹل دا ٹائم کہ جب دجال نے ایکچوئل آ جانا ہے ان پرسن, تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ سارا کنٹرول جو ہوگا نا وہ اس کے پاس ہوگا, اور ہم اتنے ڈپینڈنٹ, اتنے ریلائنٹ ہو جائیں گے کہ جس دن میرا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو گیا نا, تو میں تو گیا, پھر میرا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو گیا. بالکل صحیح افات فرما رہے ہیں, لیکن ایک تو ڈپینڈنسی کی بات ہے. سیکنڈلی دجال کا مطلب ہی دجل سے دھوکہ دینے والا. آج آپ دیکھیں کہ اے آئی کے ذریعے سے آپ کچھ بھی کریٹ کر لیں گے. میں کہوں کہ جی آپ کے ساتھ کوئی خاتون بیٹھی ہے, آپ کے ساتھ بالکل
ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وہ آپ کو ایک امیج جنریٹ کر دے گا, ہاں بالکل, اور وہ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ چڑھا دے اور کسی اور کو بھی چڑھا رہے ڈیفیم ہیں, کر دے تو چڑھا رہے آلریڈی ہیں, کر رہے ہیں لوگ, بالکل رائٹ. اب لوگ اتنا بھی نہیں سوچ رہے ہاں, کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں, ہوں, ایسا نہیں کر سکتا, اٹ کوڈ بی اے آئی جنریٹڈ. ایگزیکٹلی, لوگ آنکھیں بند کر کے چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو یہی تو دجل ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت کیا کچھ نہیں ہو رہا. میٹا کیا نہیں کر رہا, فار بالکل ایگزامپل, رائٹ. ایگزیکٹلی, آپ جسٹ یعنی ایک وائس سے اور آپ کی ایگزیکٹلی وائس بالکل, ری جنریشن ہو ہاں, جاتی ہے, کوئی کسی کی آواز میں کچھ بھی ڈال دیں, آپ کا پورا لیکچر اپلوڈ ہو جائے پورا گا, آپ نے لیکچر کہا بھی نہیں ہوگا اور وہ, میں نے کہا ہی نہیں ہوگا. ہاں, ایگزیکٹلی. اور ایسا لگ رہا ہے میں ہی بات کر رہا ہاں, ہوں. اتنا دجل, رائٹ. تو بالکل, یہ تو وی آر کہنے کو یہ ہیومن فیسیلیٹیشن کے لیے چیزیں ہیں, لیکن جسٹ امیجن کہ کتنی خطرناک ہم طرف بڑھ رہے ہیں بالکل, اس کے ابیوز, اس کے مس یوز کی وجہ سے. اور ایول مائنڈیڈ لوگ تو ڈیفینیٹلی اس کو مس یوز کریں گے اور کر رہے ہیں. تو آپ کی بات وہی ہے, یہی تو دجل ہے, یہی تو دجال ہے کہ وہ ایسی چیز پکچر پیش کرے گا کہ آپ کو لگے گا یہ ریل ہے, پر ریالٹی وہ ریل نہیں ہوگی, اور آپ اس کے پیچھے چل پڑیں گے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ اپنا نقصان کریں گے دنیا آخرت کا. بالکل. مفتی صاحب بہت آپ کا شکریہ, آپ نے انلائٹن کیا ہم سب کو اس بارے میں, اور اینڈ میں دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جنریشن کو اور فیوچر آنے جنریشن ہے ان کو اس فتنے سے اور ان چیلنجز سے محفوظ بھی رکھے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے اندر بھی وہ ایسے مسلمان ہیں جو ایسی ویژن رکھتے ہوں, بصیرت رکھتے ہوں, بصارت رکھتے ہوں, جو ایسے ٹولز کو, کیونکہ جسٹ لائک اینی ادر تھنگ, جیسا موبائل ہے وہ ایک ٹول ہے, اس کا یوز کیسا ہوگا وہ ڈیفائن کرے گا. تو اے آئی جو ہے نا وہ ایک ہیومن کریشن ہے, جس کو اگر ریگولیٹ اور اس کو کنٹرول کر کے کنٹرول طریقے سے اس کو اگر انلیش کیا جائے نا, تو وہ ایک بیسٹ نہیں بنے گا پھر وہ, بلکہ وہ ایک ایڈ بنے گا, جیسا مفتی صاحب نے ملٹیپل ٹائمز کہا کہ وہ آپ کے لیے ایک ہیلپ فل چیز ہوگی. لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو بالکل چھوڑ دیا, اپنے برین کو چھوڑ دیا, غلط کی اور صحیح کی تمیز چھوڑ دی, اور اپنے آپ کو اس کے اوپر چھوڑ دیا, جو وہ کہے گا وہ میں کروں گا, جیسے وہ کہے گا میں ویسے کروں گا, تو ہم اپنی دنیا بھی بات کریں گے, اور ہم آخرت کے اندر بھی شاید بہت ایک خسارے کو پائیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.